بسم الله الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لقد علق بنیات هذا الانسان بضعة هي اعجب ما فيه وذلك القلب۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی ایک طریقہ حیات کا نام ہے، زندگی گزارنے کے ایک بہترین سسٹم کا نام ہے۔ اگر انسان تقوی الہی کے مطابق یا اس کے سسٹم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یہ زندگی ہر حال میں کامیاب زندگی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات عرض ہو چکی کہ کامیابی کا معیار کیا ہے۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کامیاب ہے، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، ایگزام دینے کے لیے، بہت خوبصورت کاپی لکھتا ہے، بہت اچھے طریقے سے لکھتا ہے۔ ایک نظر دیکھنے والا شاید یہ کہہ دے کہ اس نے بہت اچھا لکھا ہے، لیکن جب ایگزامنر اس کو پڑھے گا تو معلوم ہوگا کہ کیا لکھا ہے۔ مقصد کیسا لکھنے میں نہیں ہے، مقصد کیا لکھنے میں۔ اسی طریقے سے زندگی میں دور سے کچھ چیزیں ایسی دکھتی ہیں کہ جو ہم کو لگتی ہیں کہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی، لیکن شاید وہ چیزیں مقصد نہ ہو۔ جس طریقے سے وہاں بھی خوبصورت لکھنا یہ مقصد کے خلاف نہیں ہے، لیکن خوبصورت لکھنا خود مقصد نہیں۔ ویسے یہاں بھی زندگی کا اچھا بنانا مقصد کے خلاف نہیں ہے، لیکن اچھا بنانا خود مقصد نہیں ہے۔ جب یہ چیز مقصد کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو ہم چھوڑ دیں۔ مقصد کے ساتھ اگر ہم آہنگ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں صحیح۔ لیکن اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے ہم اپنے مقصد کو نہیں ترک کر سکتے۔ تقوی پروردگار اس سسٹم کا نام ہے، اس راستے کا نام ہے کہ جو انسان کو اپنے مقصد سے الگ نہیں ہونے دیتا ہے۔ اور در واقع تقوی پروردگار ہی وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے کہ جو انسان کو اس مقام پہ پہنچاتا ہے کہ جہاں پہ اس کا دین بھی کامل ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی ایک مکمل اطاعت ہوتی ہے۔ آج جبکہ ہم ایام عزا کے اختتام پہ ہیں، ہندوستان کے جو تاریخیں اور جو رواج ہیں اس کے حساب سے کچھ دن بچا ہے ایام عزا کے ختم ہونے میں۔ ہم نے ان ایام عزا میں جو مجلسیں کی، سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنی، اس سیرت کے نتیجے میں ہم کو کیا ملا؟ اسلام کا سسٹم ملا، اسلام کا نظام ملا، سرکار سید الشہداء کی سیرت ملی۔ در واقع یہ تقوی پروردگار جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں، یہ تقوی پروردگار ہے، یہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کا سسٹم ہے۔ اس 2.25 مہینے کی محنت کے بعد ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نظام اسلام ہم سے جدا نہ ہونے پائے، یہ نظام اسلام ہمارے اندر باقی رہے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح اس کے بعد
قرآن مجید سورہ مومنون کی روشنی میں مومنین کے لیے عبرتوں کا ذکر۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے لوگوں پہ عذاب نازل کیا۔ عذاب کی دو قسم تھی، ایک وہ عذاب کہ جو تربیت کے لیے ہوتا ہے، جب اس سے لوگ نہیں مانے تو خداوند متعال نے وہ عذاب نازل کیا کہ جس عذاب کے نتیجے میں پھر خود اصل مشکل کو، اصل فساد کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس عذاب کے ذکر کے بعد خداوند متعال نے اپنے مخلوق کے احساس شکر کو زندہ کرنے کے لیے، احساس شکر کو بیدار کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ تم اس کو سنو اور شاید شکر کا احساس تمہارے اندر بیدار ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے ہیں مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ یہ خود آیت کی تفسیر بہت اہم ہے اور بہت گہرائی تک جاتی ہے، لیکن چونکہ یہاں اس کا موقع نہیں ہے ہم اس کو تفصیل سے نہیں پیش کر سکتے۔ خدا ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو کان دیا ہے، آنکھیں دی ہیں اور دل، یہاں پہ دل سے مراد عقل ہے۔ ہم نے تم کو کان دیا ہے، آنکھیں دی ہیں اور دل دیا، لیکن تم اس پہ بھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، نا شکرے بندے ہو۔ شکر کیا ہے، شکر کیسے ہے، وہ تفصیل ہو چکی ہے۔ شکر کا صحیح معنی ہے نعمت کا صحیح استعمال، اور کفران نعمت ہے نعمت کا مس یوز، غلط استعمال۔ کیوں خداوند متعال نے کان کے لیے کہا ہے، کیوں آنکھ کے لیے کہا ہے، کیوں عقل کے لیے کہا ہے، کیوں یہ ترتیب دی ہے؟ کیونکہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اس کا کان کام کرنا شروع کرتا ہے، یعنی پہلے سنتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد عقل کام کرنا شروع کرتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے اس طرح بہت ساری تفصیل ہے اس میں، لیکن حد عقل ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہی نہیں، یہ کچھ سامنے کی نعمتیں ہیں۔ خدا ہم کو جو نعمتیں دے رہا ہے ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں خدا کی بارگاہ میں، نہ کہ کفران نعمت۔ نعمت کا صحیح استعمال شکر نعمت ہے، نعمت کا غلط استعمال کفران نعمت ہے۔ خدا شکران نعمت سے، نعمت کے شکر سے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، خدا کفران نعمت سے نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نعمتوں کا شکر، زبان سے بھی شکر ادا کریں، اس کا صحیح استعمال کریں تاکہ نعمتوں میں اور خدا اضافہ کریں، نعمتیں ہمارے لیے آگے بڑھیں۔ اگلی آیت میں 3 آیتیں ہیں جن میں خدا نے اس طرح کی باتیں ہمارے لیے پیش کی ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی خدا ہے جس نے تم کو ساری زمین پہ پھیلا دیا۔ زمین پہ ہر جگہ جہاں بھی انسان خلق ہوا خدا نے خلق کیا، کسی اور نے نہیں خلق کیا، اور ہم کو پلٹ کے وہیں پہ اکٹھا ہونا ہے، خدا ہی کے سامنے اکٹھا ہونا ہے، کسی اور کے سامنے اکٹھا نہیں ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہی خدا ہے کہ جس نے تم کو موت دی ہے، وہی خدا ہے جس نے تم کو زندگی دی ہے، اور اسی کے اختیار میں دن اور رات کی یہ تبدیلی ہے، دن سے رات، رات سے دن، یہ اسی کے اختیار میں۔ تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ خدا یہاں پہ سوال کر رہا ہے، تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ بعض اوقات انسان اپنی زندگی کی بہتری اس میں سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر لے جائیں کہ ہم صحیح ہیں۔ آیا جو بات ہم لوگوں کے سامنے کہہ کے اپنے کو صحیح ثابت کر رہے ہیں، ہم سوچیں کہ کیا خدا کے سامنے بھی ہم یہی جواب دے سکتے ہیں؟ کیا یہ جواب خدا کے ہاں قابل قبول ہے؟ اتنا اگر انسان سوچ لے تو شاید بہت سارے مسائل اپنے آپ چینج ہو جائیں۔ خدا یہی کہہ رہا ہے کہ تم کو لوٹ کے ہمارے سامنے جمع ہونا ہے۔ تم دنیا پہ کیوں اتنا تکیہ کرو، کیوں اتنا بھروسہ کرو؟ ہمارے پاس جمع ہوگے۔ موت تم کو ہم نے دی ہے، زندگی ہم دینے والے ہیں، دن و رات کی تبدیلی ہم کرنے والے ہیں۔ کیوں نہیں تم اس بات پہ سوچتے ہو؟ کیوں نہیں اس پہ غور کرتے ہو؟ اصل جواب تمہیں ہم کو آگے دینا ہے۔ دنیا کو دیا ہوا جواب آج دنیا سنے گی، کل بھول جائے گی، بہت زیادہ باقی بھی نہیں رہنے والا۔ دنیا کو دیا ہوا جواب ضروری نہیں کہ اس پہ ریئیکشن صحیح ہو سکتا ہے غلط ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے اصل مسئلے کو، اصل مشکل کو، اصل معاملے کو دنیا نہ سمجھ پائے، لیکن جب ہمارے یہاں آؤ گے تو ہم کو اصل معاملہ بھی معلوم ہے، مشکل بھی معلوم ہے، جواب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بھی معلوم ہے، اصل جواب، اور اسی جواب کی بنیاد پہ تمہاری جنت اور جہنم اور سزا اور جزا ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو تم
در واقع جو کہہ کے اپنے آپ کو صحیح بنا رہے ہو، سمجھ رہے ہو، یہ سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں، یہ صرف دھوکہ ہے، کچھ اور نہیں۔ اور یہ وہ دھوکہ ہے جو انسان نہ لوگوں کو دے رہا ہے، نہ نعوذ باللہ خدا کو دے رہا ہے، صرف اپنی ذات کو دے رہا ہے۔ کیونکہ اس سے اگر کسی کا نقصان ہونے والا ہے تو نہ لوگوں کا نقصان ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے شاید کوئی مالی معاملات میں کسی کو دھوکہ دے دے، وہ بھی نقصان کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو کہیں اور سے مل جائے، نہ ملے کوئی بہت بڑی چیز نہیں، لیکن اس کے عوض میں جو اس کو نقصان ہونے والا ہے، یہ نقصان ہمیشہ کا نقصان ہے، یہ نقصان بڑا نقصان ہے، نہ لوگوں کو نقصان ہوگا، نہ نعوذ باللہ خدا کو نقصان ہوگا، اصل اس ذات کو نقصان ہوگا کہ جو کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی دھوکہ دیتا ہے، کبھی بیوقوف بناتا ہے۔ یہ خود کو جھوٹ بول رہا ہے، یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ خود کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ لہٰذا ان آیات کے ذیل میں ہم اطاعت پروردگار کی طرف وہ قدم بڑھائیں کہ جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیاب ثابت ہو۔ آئیے ہمیشہ کی طرح امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلمات قصار میں سے جملہ کی جو مسلسل کئی ہفتے سے آپ کے سامنے پیش ہو رہا تھا کہ انسان کے وجود میں سب سے زیادہ تعجب خیز وہ گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جو ایک رگ سے لٹکا دیا گیا، جس کا نام قلب ہے، دل۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر حکمت بھی ہے، اس کے اندر اس کے نگیٹو چیزیں بھی ہیں، یعنی متضاد چیزیں اس کے اندر جمع ہو سکتی ہیں اور پائی جاتی ہیں۔ اس میں مولا نے کچھ پوائنٹس پیش کیے ہیں کہ جب اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے تو وہ لالچ اس کو ذلیل بنا دیتی ہے، اور جب لالچ یا طمع بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو حسرت سے وہ مر جاتا ہے۔ جب غصہ اس کے اوپر آتا ہے تو غم غصہ اگر زیادہ ہو جائے تو وہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور جب یہ خوش ہو جاتا ہے تو پہلے سے جو احتیاط اور حفاظت کرنی چاہیے اس کو بھول جاتا ہے۔ جب یہ خوف اس پہ آتا ہے، یہ ڈر جاتا ہے، تو اتنی احتیاط کر لیتا ہے کہ دوسری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب مال حاصل کر لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم بے نیاز ہو گئے ہیں، اور یہ چیز اس کو سرکش بنا دیتی ہے۔ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اتنی فریاد یا اس مصیبت میں فریاد کرتا ہے تو اس فریاد سے یہ رسوا، ذلیل اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ اب تک ان پوائنٹس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اور جب فاقہ کاٹ کھاتا ہے تو بلا گرفتار کر لیتی ہے۔ فاقے سے مراد یہاں پہ انسان کی مالی مشکلات کی جو اس کی بیسک زندگی کی جو ضروریات ہیں اس میں اس کو دقت پیش آئے، وہ صحیح طریقے سے پوری نہ ہو پائے۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان دو چیزوں سے کام لے، ایک صبر اور ایک کوشش۔ بعض اوقات انسان اس صبر اور کوشش سے کام نہ لیتے ہوئے کبھی اس کا پیر پھسل جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں بالخصوص مال کے لیے، ان کی دلیل یہی ہوتی ہے کیا کریں، اگر یہ نہیں کرتے تو بھوکے مر جاتے ہیں۔ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں اتنے لوگ حلال کما رہے ہیں تو ایک آپ بھوکے نہیں مرتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن صرف اس کے اندر یہ شجاعت نہیں تھی، یہ ہمت نہیں تھی کہ اس مشکل میں اپنے آپ کو سنبھال لے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسا انداز ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں تھا، اس کو خداوند متعال پہ توکل نہیں تھا، اس کے ذہن میں صحیح راستے نہیں تھے۔ اگرچہ صحیح راستے نہ ہو تو انسان اس کے لیے مشورہ کر سکتا ہے۔ قوم کے بزرگ افراد کی جو کسی اعتبار سے بھی قوم کی کوئی کسی عنوان سے لیڈرشپ ان کے ذمے آتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قوم کے افراد کے لیے ایسے پروگرامز کریں کہ جہاں پہ ان کو ایڈوائس دی جائے، ان کو مشورے دیے جائیں۔ جو انسان اپنی زندگی میں بعض مشکلات میں مبتلا ہے وہ ان مشوروں سے اپنے مشکلات کو حل کر سکے۔ یہ قوم کے اہم ترین مسائل ہیں، قوم کی ضروریات میں سے ہے، تاکہ ہم آنے والے ان بھیانک نتائج سے، ان خرابیوں سے محفوظ رہیں کہ جو قوم میں بعنوان فساد پھیلنے والی ہیں۔ بہرحال جب یہ انسان اس مشکل کو برداشت نہیں کر، در واقع جو انسان حرام کمانے کی طرف جاتا ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ اس کی غلطی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، بعض اوقات امتحان کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے، سرکار سید الشہداء
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا محسوا بالبلا قلت دیانون، جب یہ بلا میں مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اس وقت دیندار کم ہوتے ہیں۔ کمال دینداری یہ ہے کہ انسان جب بلا اور مصیبت اور امتحان میں ہو اس وقت اپنے دین کو فراموش نہ کرنے پائے، دین کو نہ چھوڑنے پائے، دین کو نہ بھولنے پائے۔ یہ انسان کی دینداری کا کمال ہے۔ ہم تو وہ قوم ہے جس کا تعلق کربلا سے ہے، ہمارے یہاں تو پورے سال بھوک و پیاس کا ذکر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کو دیکھیں تو انسان کی زندگی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس کی ضروریات زندگی کے لیے ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا وجود خالی اس کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ جن چیزوں کے بغیر زندگی کے کام رک جائیں وہ ضروریات زندگی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، ہمارے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، ہمارے پاس اتنے مکان ہیں، ہمارے پاس اتنے فلیٹ ہیں، وہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ وہ ہے، اس سے صرف دل کو سکون ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے، اس کے علاوہ کیا فائدہ؟ سوائے یہ سوچ لینے کے بہت سی چیزیں انسان اپنے شوق میں اور فیشن میں لا کے گھر میں مہیا کرتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر اس کا استعمال نہیں ہے، اگر اس کی ضروریات زندگی میں نہیں ہے، یہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک اور پوائنٹ پیش کیا تھا آپ کو، انسان کی ضرورت اور خواہش۔ یہ دوسری چیز خواہش کے ضمن میں آتی ہے، ضرورت کے ضمن میں نہیں آتی۔ خالی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، بس کافی ہے۔ انسان اگر اپنی ضروریات کو اگرچہ یہ مسئلہ دوسرے طریقے سے بھی حل ہو سکتا ہے، قوم کے اجتماعی مسائل کو حل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جماعت میں اور جمعے میں جمع کیا گیا ہے، یہ اس لیے نہیں جمع کیا گیا ہے کہ ہم اس جماعت کو اپنے خود غرضی کا باعث بنا لیں، آئے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بیٹھ کے صرف تسبیح اور دعائیں کہ ہم کو ثواب، اور پھر کہیں گے بار بار کہتے ہیں کہ ہم ثواب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ثواب ہی سب کچھ نہیں۔ ہر نیک کام میں آپ کو ثواب ملے گا، خدا بغیر ثواب کے چھوڑے گا ہی نہیں، آپ کو سب ملے گا آپ کو، لیکن ہمیں اور آپ کو ثواب کے لیے نہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی نیت کی ہے کہ ہم ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہمیشہ خدا سے قریب ہونے کے لیے۔ کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہیں، مثلا نماز میں ہمارے ایک چیز لے لیں کہ فلاں کلمے کا سورہ حمد کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، صلوات کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، تب قیام میں بھی کھڑے ہیں تو صلوات ہی پڑھ رہے ہیں، رکوع میں بھی گئے صلوات۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ کے لیے ایک چیز ہے۔ جب ہم ثواب کی مارکیٹ میں آئیں گے تو بھی یہی ہوگا، جس چیز میں ثواب زیادہ ہے ہر جگہ وہی چیز نظر آئے گی، یہی ہوگا نا، ڈس بیلنس ہو جائے گا اسلام۔ ہر چیز اس کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اس جگہ پہ ہو۔ جب یہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو ایک تھوڑی سی نظر ہماری اجتماعی مسائل پہ ہونی چاہیے، قوم سے متعلق ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کے پاس نعمتیں ابل رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، اسراف ہو رہا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہو جو بھوکوں مر رہا ہو۔ یہ بیلنس ہونا چاہیے۔ خدا نے یہاں پہ اسی لیے جمع کیا ہے کہ یہاں پہ آ کے بیلنس ہو اس کا، تاکہ یہ آدمی اگر بہت مضبوط نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، اس کے اندر اسٹرانگ نہیں ہے، تو حد اقل اس نعمت کی کمی کی وجہ سے غلط راستے پہ نہ جائے، بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ قوم اس سے ترقی کرتی ہے۔ اپنے فرد، اپنی ذات کے لیے کوشش کرنے سے قومی ترقی بھی نہیں ہوتی ہے، اور جب قومی ترقی نہیں ہوگی تو ذاتی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب قوم کے لیے کوشش کریں گے تو انسان کی پرسنل ذاتی ترقی بھی ہوگی اور قومی بھی ہوگی، دونوں ترقی ہوگی۔ جب گاڑی چلتی ہے تو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی تیز گاڑی چلے گی چاروں اتنی تیز چلیں گے، لیکن ہم یہ کوشش کریں نہیں ہم تیز چلیں باقی تین بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سوائے ایکسیڈنٹ کے کچھ اور نہیں ہونے والا۔ قوم ایک گاڑی کا نام ہے، قوم ایک سفینے کا نام ہے، قوم ایک سواری کا نام ہے۔ ہم قومی مسائل پہ غور و فکر کریں تاکہ قوم ہماری ترقی کرے۔ لہذا جب انسان فاقے پہ صبر نہیں کر پاتا ہے تو غلط چیز پہ جاتا ہے۔ اس کو دو اینگل سے دیکھیں۔ جو قوم کے بزرگان ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ ہماری قوم میں کسی پہ یہ نوبت نہ آنے پائے کہ فاقہ ہے، کیونکہ قوم کے پاس اتنا پیسہ ہے، قوم اتنی غریب نہیں، اس سے زیادہ پیسہ ہے۔ دوسری چیز
خدا نخواستہ کہ کسی انسان کے پاس یہ ہے تو اس کو خدا کا دیا ہوا امتحان محسوس کرے. حرام کام پہ کبھی یا یہ کہ پھر جہاں تک مثلاً ہوتا ہے نا بعض اوقات، یقیناً یہ نوبت نہیں ہے کہ قوم میں کسی کو، لیکن فقہی مسئلہ ہے کہ جب انسان بھوک سے مرنے لگے تو مردار سمجھتے ہیں جو اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، مر گیا تو پھر مردار کھانا جائز ہے، لیکن کتنا؟ جتنے میں جان بچ جائے. اتنا نہیں کہ پھر اسی کو کھانے لگے، روزانہ وہی کھائے. اتنا کھانا جائز ہے کہ جتنے میں جان بچ جائے. خدا نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے لیے اگر ایسا مسئلہ پیش آئے تو اسلام کے طریقے کے مطابق عمل کریں، نہ یہ کہ اپنی سہولیات کے لیے عمل کریں. فرق ہے دونوں. لہٰذا اس نظام کے ساتھ رہیں. نظام ہم کو بھوکا بھی نہیں مرنے دے گا انشاءاللہ، حالات خراب بھی نہیں ہونے دے گا، اور ہم کو بہتری کے طرف لے جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے آنے والے ہفتے میں سب سے پہلی اور بہت اہم مناسبت 8 ربیع الاول ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے موجودہ امام مہدی آخر الزماں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یتیم ہوئے ہیں، یعنی ان کے والد کی شہادت ہوئی ہے. امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کا نام حسن ہے، نام عسکری نہیں، نام حسن ہے، عسکری لقب ہے. اور اس کی ایک بہت اہم علت و بہت اہم اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے محلے میں عسکر کہتے ہیں ملٹری کو، عسکر کہتے ہیں ملٹری کو عربی میں. آپ کے محلے میں ملٹری اتنی زیادہ تھی کہ اس کی نسبت سے آپ کا لقب عسکری پڑا.
اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے زمانے یا آپ کے یعنی خود امام زمانہ کے دادا امام عسکری علیہ السلام کے والد امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے سے حالات کتنے خراب ہوتے چلے گئے. اگرچہ ائمہ کے زمانے میں حالات کافی خراب رہے ہیں، اور جتنا یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اتنے حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے. حالات کے خراب ہونے کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس پہ بات ہوئی ہم لوگوں کے حالات کیسے تھے. شیعہ امام سے یا امام کے چاہنے والے امام سے مل نہیں سکتے تھے، ملنے تو ان کے لیے مشکلات ہو جاتی تھیں. بعض اوقات امام اپنے چاہنے والوں سے نہیں ملتے تھے کیونکہ معلوم ہے کہ ہم مل لیں گے تو حکومت اس کے لیے پرابلم کریٹ کر دے گی. بہت سارے ایسے مسائل اور مشکلات تھیں. سوال اس بات کا کہ یہ حالات خراب کیوں ہوئے؟ یہ حالات جاہلوں کی وجہ سے خراب ہوئے، یہ حالات احمق اور بیوقوفوں کی وجہ سے خراب ہوئے، یہ حالات جو اپنے آپ کو وائٹ کالر سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے خراب ہوئے، یہ حالات ان کی وجہ سے خراب ہوئے جن کے پاس دین نہیں ہے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، یا اس قسم افراد. کیونکہ مسلمانوں کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ وہ مسلمان تھے جو یا واقعی دین کو نہیں جانتے تھے یا واقعی دین پہ عمل نہیں کرتے تھے. جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ مسلمان واقعی دین کو نہ سمجھ پائے یا واقعی دین پہ عمل نہ کرے، تو جو اس کی پرسنل لائف ہوتی ہے، جو اس کی مادی زندگی ہوتی ہے، اس میں شاید تبدیلی نہ ہو. سب چکن مٹن سب کھا رہے تھے، کوئی ایسی خاص پرابلم نہیں تھی، جو کماتا تھا لا کے کھاتا تھا. لیکن اس کا اثر پڑتا ہے قومی حالات پہ اور لیڈرشپ پہ. اس کا اثر پڑتا ہے قومی حالات پہ اور لیڈرشپ پہ. جتنا یہ لوگ فکری اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے پستی میں جا رہے تھے، اتنے ہی وقت کے امام کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی تھی. بہت کلیئر پکچر ہم آپ کے سامنے پیش کریں. جنگ صفین میں خود امام علی علیہ السلام کے لشکر میں کچھ ایسے بیوقوف تھے کہ جن کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی. بیوقوف تھے، دین نہیں جانتے تھے، دیندار سمجھتے تھے، خود کے پاس دین نہیں تھا، دوسروں کو دین دینے کی کوشش کرتے تھے، جو بعد میں پھر خوارج کی شکل میں آ گئے. ان کی وجہ سے حالات ایسے خراب ہوئے کہ امام علی کو مالک اشتر کو واپس بلانا پڑا، کہ جہاں مالک اشتر صرف ایک حملے کی دوری پہ تھے. جیتی ہوئی جنگ تبدیل ہو گئی، مسئلہ حکمین آیا، اور ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہم نے خود آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ عوام کی مشکل تھی. پھر یہ لوگ گئے، یہ لوگ اپنی نارمل زندگی گزارنے لگے. لیکن قومی اعتبار سے نارمل زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، نہیں، قومی اعتبار سے ان کے بہت بڑے نقصان ہوئے کہ جن کو یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ گیا کیا ہمارے ہاتھ سے. اس لیے کہ جب ایک عادل اور صحیح حکومت معاشرے کو لیڈ کرتی ہے تو معاشرے کو بہت ساری اچھائیاں ملتی ہیں. اس حکومت سے یہ محروم رہ گئے، حکومت علوی سے یہ محروم رہ گئے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کھویا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے. ہمارے گھر میں آج کی زبان میں اگر مثلا ڈشوں کا نام لیں، بریانی پکے اور قورمہ پکے، جو بھی پسند ہے آپ کو اپنے حساب سے آپ سوچ لیجئے. اگر یہ سب پک رہا ہے، بہترین گاڑی، بہترین بنگلہ ہے، تو ہماری زندگی بہت اچھی ہے. نہیں، یہ تو مردہ زندگی ہے. اگر زندگی کے اچھی ہونے کا معیار یہی ہوتا تو امام علی اپنے مال کو لوگوں کو، یتیموں، فقیروں، مسکینوں کو دے کے خود فاقہ نہ کرتے. اچھی زندگی دسترخوان سے نہیں ہوتی ہے، اچھی زندگی نظام سے ہوتی ہے، سسٹم سے ہوتی ہے. لیکن یہ چیز سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ آج جو اسلام خود نظام ہے اس کو بھی ہم نے دسترخوان سے مخصوص کر دیا. ہمارے ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی دسترخوان، کوئی نہ کوئی کھانے کی ڈش ہوتی ہے. سسٹم کم ہوتا ہے، دسترخوان زیادہ ہوتا ہے. خوب، ایک الگ چیز ہے. لہذا جب قوم کی فکر پست ہوتی ہے تو معاشرے پہ اس کا اثر پڑتا ہے. جب معاشرے پہ اثر پڑتا ہے تو نقصان سب کو پہنچتا ہے، سب کو پہنچتا ہے. امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں
اتنے خراب حالات اس لیے ہوئے کہ لوگوں کی فکریں پست تھیں، شعور بلند نہیں تھا. بہت کم لوگ ایسے تھے جن کے پاس شعور ہو، جن کے پاس صحیح فکر ہو. اور یہ حالات تو ایسے تھے کہ کم سے کم امام اور امت کے درمیان کچھ لوگ امام تھے. آج کے حالات اس سے پست ہیں، اس لیے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں. تاریخ عبرت ہے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کی کمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا پڑھ لینا اور جماعت میں شرکت کر لینا اور دعاؤں کا پڑھ لینا اور تسبیح کا پڑھ لینا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری کو ختم کر دیتا ہے. اگر اس سے ہماری مذہبی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے تو امام پردہ غیب میں کیوں ہے، کیوں ظہور نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب کہ کچھ باقی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں، کچھ ہے جو ہم سے مس ہو رہا ہے، کچھ ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں. یہی وہ چیز تھی کہ جو ائمہ کے زمانے میں بہت سے افراد تھے جو چھوڑتے تھے. اگر وہ چیز اپنا لیں، ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آج ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، پھر وہ مشکلات ختم ہو جائیں. آئیے، بہت ساری مناسبت ہے اس کے آگے بھی، ورنہ یہ بہت اہم اور تفصیلی چیز ہے. دوسری چیز، 8 ربیع الاول ہمارے یہاں کے حساب سے ایام عزا کا آخری دن ہے. اس کے بعد 9 ربیع الاول. ایام عزا کا آخری دن اس معنی میں نہیں، بہت جلدی اس 2 جملوں میں ہم کہہ دیں کہ اب اس کے بعد عزاداری ختم ہو گئی، اب امام حسین علیہ السلام ہمارے یہاں نہیں ہے، خدا حافظ، مولا تشریف لے جائیے. یہی تو ہوا نا، یا حسین الوداع کا مطلب یہ ہو مولا تشریف لے جائیے، ٹائم، نعوذ باللہ استغفر اللہ. نہیں، ایسا نہیں. ہمارے لیے یاد حسین، خود کہا نا امام نے، ایشیوں جب میٹھا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا. یاد حسین ہمارے زندگی کے لیے ویسے ہی ہے جیسے انسان کی جسم کی زندگی کے لیے پانی. بغیر پانی کے انسان کا جسم زندہ نہیں رہ سکتا. معرفت حسین، یاد حسین کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ قومی موت ہو جائے گی. لہٰذا جو چیز پانی کی طرح ضروری ہے اس کو پھر کبھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہمیشہ. کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا. یہ تحریک سرکار سید الشہداء ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ باقی رہے گی. لہٰذا آخری دن کا مطلب نہیں کہ عزاداری ختم ہو گئی، نہیں. ہم لوگ تو پورے سال کرتے ہیں، عملاً ہوتی ہے عزاداری. لیکن ہاں، ان 2.25 مہینے میں اس عزاداری نے جو کچھ ہم کو دیا ہے وہ فراموش نہیں کرنا. یہ ہمارے لیے اول تو پہلے بیٹھ کے حساب کریں کہ ملا کہ نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا انتخاب صحیح نہ ہو، ہم وہاں گئے ہوں جہاں کچھ ملا ہی نہ ہو. اگر ملا ہے، نہیں ملا خدا نہ خواستہ، تو نیکسٹ ٹائم پھر اس کا خیال رکھیں. اور اگر ملا ہے تو اس کے حفاظت کی کوشش کریں. اس کے بعد آنے والی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، جو ہمارے درمیان عید کے عنوان سے ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہمارے وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کا پہلا دن ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ شروع ہوئی ہے، نہیں، شروع تو وہیں ہوئی ہے جہاں پہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، وہیں سے شروع ہو گئی. ایسا نہیں کہ اتنا ٹائم بغیر امامت کے خالی، نہیں، وہیں سے شروع ہو گئی. یہ دن پہلا دن ہے. لہٰذا اس دن کو لے کے ہماری ذمہ داریاں ہیں. طریقہ یہ تھا کہ جب ایک امام شہید ہو، دوسرا امام آئے تو لوگ جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. خوب ٹھیک ہے، وہ بیعت در واقع ہاتھ کا ہاتھ سے ملنا ایک فزیکل چیز ہے جو بیعت کو ظاہر کرتی ہے. بیعت انسان کے فکر اور کردار سے ہوتی ہے. بیعت تو کوفے والوں جناب مسلم کے ہاتھ پہ بھی کی تھی، لیکن وہ دکھانے والی بیعت تھی نا. 18,000 لوگوں نے بیعت کی، وہ سب بھاگ گئے. تو یہ ہاتھ کی بیعت کر کے بھاگ جائے کسی؟ بیعت در واقع کردار کی بیعت ہوتی ہے، ارادے کی بیعت ہوتی ہے، فکر کی بیعت ہوتی ہے، فیصلوں کی بیعت ہوتی ہے. لہٰذا یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہم اپنے وقت کے امام کے سامنے بیعت کریں. اور کتنا اچھا موقع ہے کہ 2.25 مہینے ہم نے داستان کربلا سنی ہے، حقیقی اسلام ناب محمدی سنا ہے. یہ سنا ہے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. اب یہ آپ کے انتخاب پہ ہے. اب آپ اگر جھاڑ پھونک سننے گئے ہو تو یہ آپ کی پرابلم ہے. اگر صحیح چیز سنی ہے تو یہ ضرور سنا ہوگا کہ امام حسین کیا چاہتے ہیں. اب یہ سننے کے بعد جب ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اب ہم اس ارادے کے ساتھ اپنے امام کے سامنے آئیں اور بیعت کریں کہ مولا آج سے اپنے وجود کو آپ کے حوالے کریں. ولایت کا مطلب تو یہی ہے. ولایت یعنی ہمارے امام کی ہم پہ حکومت.
مولا آپ ہمارے حاکم ہیں، جو آپ چاہیں گے وہ ہم کریں گے. بہت اہم تاریخ ہے اس کے اعتبار سے. عید کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب 8 ربیع الاول ہو گئی، ایام ایسا ختم ہو گئے، ابھی تک ہم گانا نہیں سن سکتے تھے، آج سے گانا سنیں گے، ابھی تک ہم فلم نہیں دیکھ سکتے تھے، آج سے فلم. ایسا کچھ نہیں. یہ ساری چیزیں 8 ربیع الاول تک بھی حرام تھیں، 9 کو بھی حرام ہے، اس کے بعد بھی حرام رہیں گی، پورے سال حرام رہیں گی. اور جو چیزیں جائز تھیں وہ 8 ربیع الاول تک بھی جائز تھیں، 9 کو بھی جائز ہیں، اس کے بعد بھی جائز رہیں گی، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں. لہٰذا ایسا نہیں کہ آج کی بعض بیوقوف لوگ ہیں، جاہل و بیوقوف قسم کے، وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو قلم روک دیا جاتا ہے. یعنی سمجھے قلم یعنی حساب کتاب جو دل چاہے کر لو. اصلاً اسلام کے مزاج کے خلاف، یہ بیچارے اسلام کا الفابیٹ بھی نہیں جانتے. مزاج اسلام کے خلاف ہے یہ چیز. جہاں اسلام اتنی تاکید کر رہا ہے یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہاں ایک دن آزاد چھوڑ دے گا. بعض لوگ تو 3 دن کی بات کرتے ہیں. 3 دن بعد دنیا بچے گی؟ لگتا ہے آپ کو کہ 3 دن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی حساب کتاب نہیں، جو دل چاہے کر لو، دنیا بچے گی؟ اصل ان بیوقوفوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کہہ کیا رہے. در واقع یہ چیز خلاف قرآن ہے. ہم نے یہ بات آپ کو، یہ آیت آپ کی خدمت میں عرض بھی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ایک ذرے کے برابر بھی جو خیر یا شر کرے گا وہ اس کا اجر دیکھے گا. ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی جگہ بھی اس 9 ربیع الاول کو اس آیت سے الگ نہیں کیا گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. بھری پڑی ہیں آیتیں قرآن میں اس مزاج کی. ہم یہ جو بہت معروف قسم کی آیتیں پیش کرتے ہیں کیونکہ آیتیں آپ کو یاد ہیں، لہٰذا مسئلے کے نتیجے کے لیے زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی. بنیادی چیز ہے اسلام کی. جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، حماقت میں ہیں، وہ جہالت میں ہیں وہ. لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دن مزید اطاعت کا دن کہ آج ہم اپنے امام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے امام کے حوالے کر رہے ہیں. اس کے بعد آنے والی 10 ربیع الاول کی تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن کچھ روایتوں کے حساب سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد آنے والی، وقت ختم ہو گیا، بس جلدی سے مناسبتیں گنا کے آخری میں 12 ربیع الاول کی تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے کہ بعض روایتوں کے حساب سے، خود اہل تشیع میں بھی، شیعوں میں بھی بعض روایتوں کے حساب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت. برادران اہل سنت کے اعتبار سے یہ روایت زیادہ معتبر ہے، اس لیے وہ اس تاریخ کو مناتے ہیں. ہم لوگوں کے یہاں 17 کی روایت زیادہ معتبر، ہم 17 کو مناتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں روایتوں میں بھی یہ تاریخ موجود ہے. یعنی اسلام یعنی فرقوں کے حساب سے، اس کا مطلب نہیں اتنا فرق ہو گیا کہ جو وہاں ہے وہ یہاں نہیں ہو، جو یہاں ہے وہاں نہیں، ایسا نہیں. ان کے یہاں بھی 17 ربیع الاول کی تاریخ ہے. ان کے یہاں 12 زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، ہمارے یہاں 17 زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، ورنہ 17 ان کے یہاں بھی ہے اور 12 ہمارے یہاں بھی ہے. پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول کو ایک اور مناسبت ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس دن سن 1 ہجری میں، پہلے سال ہجری کے، نماز واجب کی گئی. نماز ہجرت کے پہلے سال نماز، وجوب نماز کا حکم آیا. اور یہی وہ تاریخ ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو قباء کے مقام پہ ٹھہرے تھے. جن لوگوں نے زیارت کی ہے اس مقام کو دیکھا ہوگا، وہاں پہ مسجد بھی ہے جس کی رسول نے بنیاد ڈالی ہے، مسجد قباء. وہاں پہ بھی انہوں نے نماز پڑھی ہوگی، بہت اجر ہے اس نماز کا. رسول یہاں تشریف لائے تھے اور یہاں پہ رسول امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ جب تک علی نہیں آ جائیں گے ہم مدینے میں داخل نہیں ہوں گے. جب مولا کائنات تشریف لے آئے تو رسول ہجرت کے بعد. در واقع یہ ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے کہ جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ تھا.
بعد میں تبدیلی کی گئی ہے اور محرم کو پہلا مہینہ بنایا گیا، کیونکہ ہجرت سے کیلنڈر شروع ہوا، یہ ہجرت ربیع الاول میں، یہ ربیع الاول ہی ہجرت کا پہلا مہینہ ہے۔ عالم اسلام کے مسائل میں اہم ترین مسئلہ ہے، وقت بھی نہیں رہ گیا ہے لہذا اختصاص ہے، لیکن اتنا اہم ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ نائجیریا میں ہونے والے حالات، شیخ زکزاکی پہ جو حملہ ہوا ہے وہ کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ در واقع ایک ان لوگوں کی انجمن ہے، ایک کمیٹی ہے جنبش اسلامی ہے، یہ پوری نائجیریا میں اگر آپ معلوم کیجئے کہ یہ وہ کمیٹی ہے کہ جس نے کبھی لوگوں کی اصلاح کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ہمیشہ یہ کمیٹی لوگوں کے درمیان ایک صلح اور اصلاح کے نام سے پہچانی جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان اچھا۔ آج تک اس نے کبھی حکومت یا کوئی بھی خلاف کام، غلط کام کیے ہی نہیں۔ اس کمیٹی نے ہمیشہ اچھے کام کرتی ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود اور اچھائی کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ لوگ امام باڑے میں حسینیہ میں، در واقع حسینیہ کہا جاتا ہے، حسینیہ میں عزاداری کے پروگرام کو انجام دے رہے تھے۔ ملٹری آئی، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، ملٹری چلی گئی، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ٹائم دیا گیا۔ اس کے بعد ملٹری پھر واپس آئی، اس نے وہاں پہ اندھا دھند گولی چلائی، حسینیہ کے بعض گیٹ پہ بلاسٹ کیا یا کسی طریقے سے آگ لگایا، پورے حسینیہ میں آگ لگایا، جو لوگ تھے ان کو مار دیا۔ مرنے والوں کی تعداد 500، 1000، حتیٰ 4000 تک لوگوں نے بیان کیے۔ یہ مرنے والے ہیں، زخمی بھی ہزاروں ہیں، زخمی بھی بہت سے ہیں۔ پورے اس حسینیہ میں آگ لگا دی، بعد میں بلڈوزر سے پورا حسینیہ گرا دیا۔ کون سی دشمنی ہے یہ؟ اگر ہم اس ملٹری سے پوچھیں کہ تم پہلے گناہ تو بتاؤ جو اتنی بڑی سزا تم نے دے دی، بغیر کسی کورٹ کے فیصلے کے اتنی بڑی سزا تم نے دے دی۔ ملٹری کے نام پہ آتنکوادی حرکتیں، یہ آتنکواد کے علاوہ کیا ہے یہ؟ پھر اس کے بعد یہ لوگ شیخ زکزاکی جو کہ آیت اللہ ہیں، ان کے گھر پہ گئے، وہاں اندھا دھند گولیاں چلائیں، آگ لگائی۔ شیخ کا ایک بیٹا شہید ہو گیا، وہاں پہ زخمی ہو گیا، اس کو لے گئے، بعد میں وہ شہید ہو گیا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور اس دن مجلس میں بھی پیش کیا کہ اس کے پہلے قدس کے ایک جلوس میں جب ان لوگوں نے حملہ کیا تھا، وہاں پہ شیخ کے 3 بیٹے شہید ہو چکے تھے، یہ 4تھا بیٹا راہ اسلام میں شہید ہوا، وہ بھی اسلام کے راستے میں شہید ہوئے تھے، یہ بھی اسلام کے راستے میں شہید ہوا۔ پھر اس کے بعد خود شیخ کو اریسٹ کیا، ان کو لے گئے ہیں اور ملٹری کے قبضے میں ہیں، نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا۔ خدا ان کے جان کی حفاظت کرے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا جان و مال، مال کی وہاں اتنی ویلیو بھی نہیں ہے اور بچا بھی نہیں، کیونکہ سب کچھ تو برباد کر چکے ہیں۔ خدا جان کی حفاظت کرے۔ ہمارے سارے آیات اعظام اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، سارے آیات اعظام ہم نے وہاں پہ بھی مجلس میں پیش کیا تھا، لیکن اہم ہے اس لیے۔ پھر آیت اللہ جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ صرف بیٹھ کے یہ کہہ دینا کہ غلط ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کچھ کرنے کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ علوی گرگانی، آیت اللہ نوری حمدانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ صافی گل پیگانی، آیت اللہ موسوی اردبیلی اور دوسرے آیات اعظام اس کے خلاف اپنا بیانیہ دے چکے ہیں۔ بہت سارے اداروں نے اس کے خلاف اپنا بیانیہ دیا ہے، دنیا کی بہت سی جگہوں میں اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا ہے، لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور جو چیز ایک دم کلیئر دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اس اٹیک کے پیچھے پوری طریقے سے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل کی اوقات اتنی گر چکی ہے کہ اب افراد کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے شکست کی بہت بڑی دلیل، شیخ پہ حملہ یہ اسرائیل کے شکست کی، ورنہ خب کیا وجہ ہے کہ قدس کے پروگرام میں آ کے نائجیریا کی ملٹری یا نائجیریا کی گورنمنٹ آ کے حملہ، اس کو کیا نقصان ہے قدس کے پروگرام کا؟ لیکن یہ ساری چیز وہاں سے پلاننگ کے تحت۔ اور اسرائیل کے حملوں کا مزاج بھی یہی ہے کہ جہاں پہ بتایا نہیں جاتا کہ تمہاری غلطی کیا ہے، جہاں پہ کورٹ میں سزائیں طے نہیں ہوتی ہیں، غنڈہ گردی سے کام ہوتا ہے، یہ غنڈہ گردی وہاں پہ دکھ رہی ہے۔ اگرچہ جن حکومتوں کو قبضے میں کر لیتے ہیں وہاں یہ سب بھی ہوتا ہے کہ جو ایک الگ چیز ہے۔ ہماری یہاں پہ کیا ذمہ داری ہے؟ خاص کر کے یہ وہ قوم کی جو کربلائی قوم ہے، جس نے کربلا سے درس شہادت لیا ہے۔ بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے، یہ ہم نے سنا ہے 2.25 مہینے میں، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہاں تو بھی موت کی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو ابھی ہم کو روڈ پہ آ کے، پبلک پلیس پہ آ کے یہ کہنا ہے کہ غلط ہو رہا،
یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اس کے مقابلے میں. کربلا جو درس دیتا ہے اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے. صرف یہ کہنا کہ غلط ہو رہا, اتنا تو دبے الفاظ میں کوفے والے بھی کہہ دیتے تھے, اتنا تو دربار شام میں یا دربار کوفہ میں بیٹھنے والوں نے بھی یزید کے سامنے یا ابن زیاد کے سامنے کہہ دیا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ حد اقل وہ نعوذ باللہ آئیڈیل ہے, نہیں, ہم کو اس سے بڑا کام کرنا ہے. ہمیں بتانا ہے کہ دشمن اسلام کے خلاف قدم اٹھانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ سکتا, اور ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. یہی کربلائی ہونے کی دلیل ہے, یہی قوم کے زندہ ہونے کی دلیل ہے, اور یہی لبیک یا حسین کا عملی نمونہ. چاہے وہ حج کا لبیک اللہم لبیک ہو, چاہے وہ عزاداری کا لبیک یا حسین ہو, کیونکہ اللہم لبیک لبیک یا حسین سے الگ نہیں ہے, اور لبیک یا حسین اللہم لبیک سے الگ نہیں ہے. جو خدا چاہتا ہے وہی حسین چاہتے ہیں, جو حسین چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے, الگ نہیں ہے یہ. آج ہماری قوم پہ یہ سوالیہ نشان ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. الا ترون الی الحق لا یعمل به والی الباطل لا ینتهون. کیا نہیں دیکھتے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا. لیرغب المومن فی لقاء اللہ, یہ چیز مومن کو لقاء پروردگار کی طرف رغبت دلاتی ہے, موت کی طرف. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں ہم ظلم کی مخالفت کریں. درس کربلا ہے, آج اس بات کو ثابت کرنے کا موقع آ گیا کہ ہم نے جو 2.25 مہینے کربلا سنی ہے وہ سن کے ضائع نہیں کی ہے, بلکہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. لہٰذا جتنا زیادہ ہو سکے اس مسئلے میں پروٹیسٹ کریں. ہمارے آیات اعظام نے کیا ہے, بڑی بڑی کمیٹیاں کر رہی ہیں, دوسرے ممالک میں بڑے بڑے افراد, قوم کے بڑے بڑے گروہ ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں ہم شریک ہوں, تاکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت پہ عمل کریں کہ مظلوم کی حمایت کرو, ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ. بیٹھ کے ہم لوگ پلان کریں, یا اگر کچھ کہیں ہوتا ہے تو اس میں شرکت کریں, اس کو قوی بنائیں. یہ مت سوچیں کہ آفس کا ٹائم ہے, اسکول کا ٹائم نہیں. اگرچہ رکھنے والے اسے ادواس رکھیں, لیکن بعض اوقات جب مسائل زیادہ اہم ہوتے ہیں, خدا نخواستہ کہ کسی کے گھر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی مشکل ہو جائے, تو انسان 1 دن کے لیے مس کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہے, اس کے لیے ہم کو 1 دن یا کچھ گھنٹوں کے لیے اگر چھوڑنا پڑ جائے, کوئی بہت بڑا مسئلہ, کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے. لیکن اپنی بیداری کا ثبوت دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لہٰذا ہم اپنی اس ذمہ داری پہ عمل کریں, قوم کے بیدار ہونے کا ثبوت دیں, اپنے کربلائی ہونے کا ثبوت دیں, لبیک یا حسین کہنے کا عملی ثبوت دیں, ہیہات من الذلہ کہنے کا عملی ثبوت دیں, اور یہ بتائیں کہ ہم حسینی ہی ہیں, حسینی ہی رہیں گے, اور آج کے وقت کے یزید کے مقابلے میں ہم ہیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما, اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو لا اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما, جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ, رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بائلہ, نائجیریا, سیریا, عراق, جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.